اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ گزشتہ روز قرآن کریم کے چھٹے جز میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 41 تک ہم نے تمام کیا تھا، 41 تک۔ آج انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 42 سے آغاز کریں گے، پہلے تلاوت اور اس کے بعد انشاءاللہ ترجمہ اور مختصر وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين۔ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين۔ وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون۔ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون۔ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون۔ أفحكم الجاهلية يبغون
ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 42 سے ترجمے کا آغاز کر۔ رحمان و رحیم اللہ کے نام سے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کو بہت شوق سے سننے والے، بہت زیادہ سننے والے، یعنی جھوٹ کے دل دادا ہیں۔ سچ میں ان کو مزہ نہیں آتا، جہاں جھوٹ بات ہو رہی ہو وہاں مزہ آتا۔ ایک صفت وَأَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ، اور بہت زیادہ حرام خوری کرنے والے، حرام مال کھانے والے۔ سحت کہا جاتا ہے اس مال کو یا اس چیز کو کہ جسے کھانا جائز نہیں ہے، اس کسب کو، اس انکم کو کہ جو حرام ہے۔ یہ آیت مربوط ہے پچھلی آیت سے۔ میں اشارہ کر دوں، پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ سے اس طرح سے فرمایا تھا، اے رسول، آیت نمبر 41 میں، اے رسول آپ اس بات سے غمگین نہ ہو کہ کچھ لوگ کفر اختیار کرنے میں بڑی تیزی دکھا رہے ہیں، وہ خواہ ان لوگوں میں سے ہو کہ جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے جبکہ دلوں سے ایمان نہیں لائے، اور خواہ ان لوگوں میں سے ہو جو یہودی ہیں۔ یہ لوگ جھوٹ سننے کے دل دادا ہیں، اور یہ لوگ کسی اور قوم کو زیادہ سنتے ہیں جو آپ کے پاس نہیں آئی۔ یعنی ایک تو جھوٹ سننے میں مزہ آتا ہے، سچ میں مزہ نہیں آتا ہے، اور آپ سے زیادہ ان کو شوق سے سنتے ہیں جو اے رسول آپ کے پاس نہیں آئے۔ یعنی آپ کی پارٹی میں یہ شامل نہیں ہے، چاہے وہ لوگ ہوں جنہوں نے ظاہری کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن دلوں میں ایمان نہیں ہے، اور چاہے وہ لوگ ہیں کہ جو یہودی ہیں۔ اللہ ان دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کرتا ہے صفت کی وجہ سے۔ جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں، قرآن مجید صفات پر زور دیتا ہے، ناموں پر زور نہیں دیتا۔ مثلا تم کہتے ہو یہودی کے علاوہ جنت میں نہیں جا سکتا کوئی، تم کہتے ہو عیسائی کے علاوہ جنت میں کوئی نہیں جا سکتا، آج کہتے ہیں شیعہ کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، وہ کہتے ہیں سنی کے علاوہ، بریلوی کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا، دیوبندی کی طرح یہ رٹ لیا انہوں نے۔ قرآن مجید ناموں کو امپورٹنس نہیں دیتا۔ قرآن مجید کہتا ہے جو خدا کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے، جو سرکش نہیں ہے اور عمل صالح کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ہے آج ہم لوگ بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ ہر کوئی اپنے نام سے خوش ہے، اپنے کام کو نہیں دیکھتا، اپنے عمل کو نہیں دیکھتا۔ یہاں بھی اللہ ان کو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن دل سے نہیں مانا، رسول اللہ سے زیادہ دوسروں کو سننے کا شوق ہے، ان کو سنتے ہیں اور جھوٹ سنتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہودیوں کو اور منافقوں کو، دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شامل کر رہا ہے، ان کی ایک ہی جماعت بنا رہا ہے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے ہٹاتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ بات تورات کی پڑھتے ہیں لیکن جب عوام کو بتانی ہوتی ہے جو بات ہے سیدھی سیدھی نہیں بتاتے، اپنے علمی ہنر دکھا کے اور کلبازیاں علمی جسے کہتے ہیں وہ لگا کر پبلک کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ دی کہتے ہیں کہ جو اگر تمہیں یہ دیا جائے تو لے لینا، اور اگر یہ نہ دیا جائے تو نہ لینا۔ یعنی اگر وہ رسول جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں اگر ہماری والی باتیں کرے، ہمارا جو ہم کہہ رہے ہیں تو قبول کرو، اگر ہماری بات نہ کرے تو قبول نہ کرو۔ یعنی معیار وہ نہیں ہے، معیار ہم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا اللہ جس کے فتنے کا ارادہ کر لے اے رسول، پھر تو اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ آپ اے رسول اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے جس کو اللہ نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ارادے کا مطلب کیا ہے؟ اس کی بے ایمانی سبب ہے، نہ کہ اللہ نے زبردستی کسی کو فتنے میں ڈال دیا۔ ان کی بے ایمانوں کے لیے اللہ نے قانون یہ بنایا کہ وہ فتنے میں پڑیں گے۔ اب یہ بے ایمانی نہیں چھوڑتے تو اللہ کا قانون ان پر ایکٹ کرے گا اور یہ فتنے میں پڑیں گے،
ان لوگوں کو اے رسول آپ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے. فَلَا تَمْلِكُ لَهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اللہ کے سامنے اے رسول آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے ان کے بارے میں. اور اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا ان کے بارے میں کہ ان کے دلوں کو پاک کرے. کیا مطلب؟ جو حرکت ان میں موجود ہے اس حرکت کے ساتھ جو دل ہو اسے اللہ پاک نہیں کرتا. وہ بندہ چھوڑے اپنی خرابی تب خدا اسے ویلکم کرتا. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے. یہ کل آخری آیت ہم نے پڑھی تھی. آج آیت نمبر 42 عرض کیا، دوبارہ اللہ ریپیٹ فرما رہا ہے سماعون للکذب. تاکید فرما رہا ہے کہ کچھ لوگ جھوٹ کے عاشق ہوتے ہیں. جھوٹ سن کے مزہ آتا ہے. کیوں مزہ آتا ہے؟ اس لیے کہ جھوٹ ان کی خواہشات کے مطابق بات بتا رہا ہو. سچ کیوں پسند نہیں آتا؟ ان کو اپنی آرزویں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دیتی. یہود نے جو تحریف شدہ دین بتایا ہوا تھا اپنی عوام کو، علماء یہود نے رسول اللہ کی صاف صاف باتوں کے ساتھ وہ فٹ نہیں ہو رہا تھا. اب ان کو اپنے ان علماء کو سننے کی عادت پڑی ہوئی تھی جو ان سے پیسے کھا کر اور ان کو دین بتاتے تھے ان کی مرضی کا، اور اس کو اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ سننے کے دل دادا ہیں. ایک ہوتا ہے سامع سننے والا، ایک ہوتا ہے سماع. سماع یعنی بہت زیادہ سننے والا. جیسے ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے علام، بہت زیادہ علم رکھنے والا. جھوٹ کو بڑے شوق سے سنتے ہیں. اور اس کا پھر ایک سبب بھی بتا دیا کیوں جھوٹ کو سنتے. اکالون للسحت، حرام خوری بہت کرتے ہیں، اور جب سچ سنیں گے تو حرام نہیں کھا سکتے. یہ سود کھاتے تھے یہودی. اب رسول اللہ نے کہا سود اللہ رسول سے جنگ ہے. ان کو کیسے مزہ آئے گا جنہوں نے اپنے مثلا اکاؤنٹ بھرے اور سود کھا کھا کے؟ ان کو رسول اللہ کی بات کہاں سے پسند ہے؟ ان کو تو وہ والا مولوی پسند آئے گا جو سود کھانے کے لیے شارٹ کٹ بتائے. ٹھیک ہے نا؟ اور کہ سود پہلے کھا لو پھر بیچ میں سے خمس نکال دینا. یہ مسئلہ اور ہے جس کو بعض لوگ غلط کرتے ہیں. وہ ہے کہ اتفاقاً مکس ہو گیا، آپ کو پتہ نہیں چلا. اتفاقاً، نہ کہ سود کھا کھا کے یا حرام رشوت کھا کھا کے اب اینڈ میں خمس نکالو پاک ہو جائے گا. وہ لوگوں کا واپس کرو. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل بے دین ہوتے ہیں، ان کو دین کی پرواہ نہیں ہوتی، حرام حلال. کچھ ہوتے ہیں وہ پہلے حرام کھاتے رہتے ہیں اور اینڈ میں جب تھک جاتے ہیں سارا کچھ بنا لیتے ہیں سیٹ اپ اپنا، پھر کہتے ہیں اب جناب توبہ کر لو اور خمس نکال کے پاک کر لو، مال ہضم ہو گیا. یہ نہیں ہوتا اس طرح. جب تجھے پتہ ہے تیری مثلا 50,000 تنخواہ تھی اور زندگی تو گزارا 5 لاکھ والے کی، تو باقی 4.5 لاکھ واپس کر مہینے کا لوگوں کو. یہ نہیں ہے کہ اس کا خمس نکالنا ہے. ہو سکتا ہے خمس تمہارے پاس بچے باقی سارا نکالنا پڑے. مکس کرتے ہیں باتوں کو، تحریف کرتے ہیں. اب ظاہر بات ہے 2 مولانا ہیں، ایک اسے کہے جس نے حرام کھایا ہوا ہے خمس نکالو پاک ہے، اور ایک کہے نہیں بھائی حرام کھایا وہ لوگوں کو واپس کرو. کون سا مولانا پیارا لگے گا؟ جو آپ کو اچھا پیکج دے رہے ہیں. یہ یہودی ایسے کرتے ہیں، یہودی عوام اور یہودی علماء. ٹھیک ہے؟ اس میں فرق نہیں ہے کوئی شیعہ ہو، اہل سنت ہو، فلان ہو. اللہ کے قانون سب کے لیے ایک جیسے. کوئی فرقہ ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے، جیسے یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے فیوریٹ ہیں، ہمیں اللہ کچھ نہیں کہے گا. اللہ نے کہا تمہیں سور اور تمہیں بندر کیوں بنایا اگر اللہ کے تم اتنے پیارے تھے؟ تو کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، آنرری بیٹے ہیں ہم اللہ کے. خدا نے سب کے لیے خدا کا قانون ایک جیسے. جو اپنے لیے ایکسیپشن سمجھتا ہے وہ کسی فراڈ کی زد میں آیا ہوا ہے. جھوٹ سننے کے دل دادا ہیں اکالون. جس طرح سماع بہت زیادہ سننے والا، اس طرح ایک ہوتا ہے آکل، کاف کتاب والی، عاقل عین عقل والا نہیں، آکل، آکل کھانے والا. اکال بہت زیادہ کھانے والا. للسحت حرام. جھوٹ کے دل دادا بہت سننے والے، حرام خوری کے دل دادا حرام کو بہت زیادہ کھانے والے. یہ ان کی صفات اللہ نے بتائی. فَإِن جَاءُوكَ، پس اگر اے رسول یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ چاہے تو ان کے اس مسئلے کا جو لے کے آئے فیصلہ کر دیں ان کے درمیان،
اور چاہے تو ان سے رخ پھیر لیں. اعراض صرف نظر کرے, کنارہ کشی کر لیں, آپ کو اختیار ہے. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ, اور اگر آپ ان سے اعراض کر لیں گے, دوری اختیار کر لیں گے, فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا, کبھی یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. آپ کی مرضی ہے, فیصلہ کریں نہ کریں. آپ کو یاد ہوگا کل بتایا تھا, ہوا کیا تھا جو عام طور پہ یہودی کرتے تھے کہ کسی با اثر بندے نے جرم کیا جس کی سزا میں تورات میں سزا بڑی سخت تھی, تو یہودی علماء نے کہا کہ ایسا کرو کہ جا کے, انہوں نے خط لکھا, خیبر میں یہ کام ہوا تھا, انہوں نے خط لکھا مدینہ والے یہودیوں کو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ اور یہ مسئلہ ان کے سامنے رکھو, دیکھو وہ کیا فیصلہ کرتے. اگر تو کوئی نرم بات آ جائے تو وہی رکھ لیں, چونکہ اپنے اس چودھری کو چھڑوانا تھا جو اسے پیسے کھا لیے ہوں گے, اس کے لیے کوشش کر رہے تھے قانون میں نرمی کرنے. تو رسول اللہ پہ بات آئے گی, چونکہ رسول اللہ ایک بڑی شخصیت ہے مدینے کی اور لوگ ان کے پیچھے ہیں, تو بات ٹل جائے گی. اور اگر وہاں سے بھی یہی تورات والا فیصلہ ملے تو مت لینا ادھر سے, پھر ہم کوئی اور شارٹ کٹ نکالنے کی کوشش کریں گے, اپنی علمی صلاحیتوں سے اللہ کی باتوں میں تعریف کرنے کی کوئی اور کوشش کریں. یعنی ادھر سے اگر گھی نکل آئے تمہاری مرضی کا تو نکال لو, پر یہ اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا تھا کہ اگر وہ مل جائے جو ہم کہہ رہے ہیں تو لے لینا, ورنہ مت لینا. اور آپ دیکھیں بے ایمان بندہ کیسا ہوتا ہے, اپنی کتاب تورات کا حکم نہیں ماننا چاہتے. یہ مال کھانے والا جو ہوتا ہے, دین کا نمائندہ بنا ہوا, وہ یہ کام کرتا ہے. اللہ نے چوائس دی رسول اللہ کو, آپ چاہیں تو فیصلہ کریں, چاہے تو فیصلہ نہ کریں. اگر آپ فیصلہ نہیں کریں گے یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. وَإِنْ حَكَمْتَ, اور اگر آپ ان میں حکم کریں, فیصلہ کریں, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ, تو پھر آپ مبنی بر انصاف, مبنی بر عدل فیصلہ کریں. تو اسلام کی بنیاد ہے جس میں قرآن نے فرمایا سورہ صاد میں, یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض, اے داود ہم نے آپ کو زمین میں اپنا خلیفہ نائب بنایا. فاحکم بین الناس بالحق, لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا. ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ, اور فیصلہ کرتے وقت ہوائے نفس کے پیچھے مت چلنا, نتیجہ یہ نکلے گا تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. ہوائے نفس, خواہشات, پیسہ لے کے بھی ہوائے نفس بن جاتی ہے, کچھ بھی تھریٹ کی وجہ سے ہوائے نفس بن جاتی ہے. اگر ہوائے نفس کے پیچھے گیا اے داؤد, تجھے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی. اور پھر فرمایا ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب, یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں ہوائے نفس کی وجہ سے, ان کے لیے عذاب شدید ہے, کیونکہ ان کو یوم حساب بھول گیا تھا. انہوں نے کہا تھا کھا لو پیسے, فیصلہ کر لو, کچھ نہیں ہوتا. اب رسول اللہ سے کہا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ, اگر آپ حکم کریں تو پھر حکم مبنی بر قسط و انصاف. ان اللہ یحب المقسطین, اللہ عدل انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ, آیت نمبر 43, اور یہ کیوں کر آپ سے فیصلہ کرائیں گے, کیسے آپ کو قاضی بنائیں گے اپنے مسئلے کا. یہ جو آ رہے بھی ہیں یہ بھی بے ایمانی کرنے آ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کسی اور چکر میں ہے, نہ کہ آپ پر ایمان لے. اگر آپ کے فیصلے کو صحیح سمجھتے ہوتے, آپ کو برحق سمجھتے ہوتے, تو آپ پر ایمان نہ لے آتے یہ بے ایمان. یہ اپنے چکروں میں آپ سے فیصلہ کروانے آ رہے ہیں. ہو سکتا ہے اپنے مطلب کی بات یہاں سے مل جائے, جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں, اب میں مسئلے کا نام نہیں لیتا, لیکن کہتے ہیں آغا صاحب وہ مجتہد بتائے جو اس کے جواز کا فتویٰ دیتا ہے. یہ بھی فکری یہودی ہیں, وہی والے, کہ ادھر جاؤ, یہ نہیں کہ کون عالم ہے, بڑا عالم ہے, یہ بتاؤ کون زیادہ, نہیں, اس مسئلے میں اس کے جائز ہونے کا فتویٰ کون دیتا ہے, ہم نے اس کی تقلید کرنی.
یہ یہودی صفت ہے. قرآن کریم کے پرنسپلز تا قیامت مزاج بتا دیے اللہ نے بے ایمانوں کے کہ یہ دین میں بھی ہوائے نفس کے پیروکار ہیں، نہ کہ حق کے پیروکار. جو صحیح انسان ہے وہ حق دیکھتا ہے. حق کیا ہے؟ مجھے پسند آ رہا ہے یا مجھے پسند نہیں آ رہا، میں اس کو دیکھوں یہ حق ہے یا حق نہیں. جو خواہش کے پیچھے ہوتا ہے وہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں ہو تو رسول اللہ سے بھی بے ایمانیاں کرتا ہے، اگر مولا علی کے زمانے میں ہو تو مولا علی سے بھی بے ایمانیاں کرتا ہے، آج کے زمانے میں ہو تب بھی نام جو مرضی رکھے ہوتا بے ایمان. ایک امت مسلمہ کا جو بیڑا غرق کرنے میں جس چیز نے کردار ادا کیا ہے وہ یہ کہ ناموں کو بہت پوجتے ہیں، اور جو اللہ نے اعمال اور صفات بتائی ہیں وہ آپ دیکھ لیں معاشرے میں مسلمان کیا کرتے ہیں. کرپشن کی حالت دیکھ لیں، اخلاقی پستی کی حالت دیکھ لیں. دین جو ذمہ داریاں دیتا ہے انسان کے کندھے پہ ڈالتا ہے انہیں ادا کرنے کی صورتحال دیکھ لیں. لیکن جب اپنے مسلک کی بات آئے گی ہم سے پکا جنتی ہے ہی کوئی نہیں. اس کو قرآن مجید نے کنڈیم کیا ہو، اس کو قرآن مجید نے کنڈیم. دلیلیں ہر ایک مسلک نے اپنی دلیلیں بنائی ہوئی ہیں. ہر ایک یہی کہتا ہے وہ جو 73 فرقے ہوں گے 72 جو جہنمی ہیں وہ دوسرے سارے، اور وہ جو جنت والا ہے وہ میں ہوں. ہر کوئی یہی کہتا ہے. قرآن مجید کو نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید کیا صفات بیان کر رہا ہے، جنت میں کون لوگ جائیں گے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، کیسے کیوں کر آپ کو یہ اپنا قاضی بنائیں گے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ، جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. تورات کو چھوڑ کر جس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں تورات پر ایمان ہے، اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ صحیح سمجھتے تو آپ پر پہلے سے ایمان نہ لے آئے ہوتے. یہ تو کہتے ہیں نا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں تورات پر ایمان ہے، اس رسول کو ہم نہیں مانتے. ابھی آپ کے پاس پھر کیوں آ رہے؟ اس تورات، کیونکہ تورات میں وہ حکم لکھا ہوا تھا جو یہ ماننا نہیں چاہ رہے تھے، کیونکہ بندہ وہ بڑا تھا اور اس کو بچانا تھا انہوں نے. وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، تورات میں اللہ کا حکم ہے. وہ تورات ان کے پاس موجود ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس کے باوجود پھر جاتے ہیں. تورات سے پھرے ہوئے آپ کو پھر کیسے ہی کریں. یتولون، اس کا ایک معنی وہی تولا والا ہوتا ہے، اور ایک معنی یعنی دوستی والا یا ولایت والا، اور ایک معنی اس لفظ کا ہوتا ہے پھر جانا. اور اب اللہ کا فیصلہ دیکھیے کیا فرما رہا ہے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، یہ لوگ مومن ہے ہی نہیں، یعنی تورات پر بھی ان کا ایمان نہیں. اگر تورات پر ایمان ہوتا تو جو تورات میں لکھا ہے اسے مان لیتے. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ مومن نہیں ہیں. اگلی آیت 44. اب اللہ تعالیٰ نے تورات کا ذکر فرمایا، اب بتا رہے تورات کیا چیز. اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، بے شک ہم نے تورات نازل کی، اس کے اندر ہدایت ہے اور نور ہے. یہ ہدایت کی وضاحت میں تاکید میں، نور کیا ہوتا ہے؟ نور جو راستہ دکھائے، روشن کر دے اندھیرے کو. اللہ تعالیٰ جہالت کو اندھیرا کہتا ہے اور ہدایت کو اور علم کو نور کہتا ہے قرآن میں. ٹھیک ہے نا؟ لہذا نور کا مطلب یہ نہیں تورات کھولو تو لائٹ نکلنا شروع ہو جاتی، قرآن کھولو تو لائٹ نکلنا شروع ہوتی، انجیل کھولنے سے لائٹ نکلتی ہے. نہ، یہ جو جہالت کے اندھیرے ہیں ان کے لیے لائٹ ہے، ان کے لیے نور ہے. جہالت میں انسان کو حق و باطل دکھائی نہیں دیتا. جب اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور انسان اپنے وجود کا حصہ بناتا ہے، اس سے استفادہ کرتا ہے، اس کی روشنی میں انسان حق و باطل کو دیکھتا ہے. بے شک ہم نے تورات کو نازل کیا، فیہا ہدن، اس کے اندر ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے. یحکم بہا النبیون، اس کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں انبیاء. انبیاء اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، کبھی چینج نہیں کرتے اس کو. اور نہ ہی اللہ کے نبیوں کے حقیقی وارث کچھ چینج کرتے ہیں شریعت میں، کوئی نیا قانون، کوئی نیا
اللہ کے بتائے ہوئے قوانین سے ہٹ کے کوئی پیکج اپنے ماننے والوں کو دے دیتے ہو، نہیں کرتے ایسے۔ ہر نبی اپنی کتاب کا پابند ہوتا ہے۔ رسول اللہ قرآن کریم کے پابند ہیں۔ رسول اللہ قرآن مجید آیت قرآن کی سورہ زخرف میں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، مضبوطی سے تھام لے اے رسول اس کو جو تیری طرف، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا۔ فَاسْتَمْسِكْ، تمسک آپ نے سنا ہوا، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، تمسک کیجئے اس کے ساتھ جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، یعنی قرآن۔ إِنَّهُ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ صراط مستقیم پر، آپ اس قرآن کو تھامے رکھیں۔ وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ قرآن لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ نصیحت ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور آپ سے اور آپ کی قوم سے بہت جلد اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے۔ انبیاء بھی اللہ کی کتاب کے پابند ہیں۔ توجہ فرما رہے، اس تورات کے ذریعے انبیاء حکم کرتے ہیں۔ یہ کون سے انبیاء مراد ہیں؟ جو بنی اسرائیل کے انبیاء آئے تھے، حضرت موسیٰ بھی اور ان کے بعد والے انبیاء بھی۔ اب انبیاء کی صفت دیکھیے کیا بتا رہا ہے قرآن۔ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا، وہ نبی کے جو تسلیم ہو گئے۔ اسلم سے اسلام کا لفظ ہے، روح اسلام یعنی خدا کے آگے تسلیم، سر نہیں اٹھانا اللہ کی بات کے آگے، سر جھکا دینا۔ انبیاء کی صفت ہے تسلیم ہو جانا۔ سب سے پہلے مسلم نبی ہوتے۔ وَأُمِرْتُ، رسول اللہ فرما رہے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے، وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، یعنی یہ جو اللہ کا حکم آ رہا ہے سب سے پہلے میں سر جھکاؤں اس کے آگے، پہلا مسلم اللہ نے مجھے کہا آپ پابند ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ فضائل کے نام پہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ چڑھ کے اللہ نے اہل بیت پر بہتان لگاتے ہیں۔ امام حسین نے فرمایا اللہ نے ہم پہ تو نماز واجب ہی نہیں کی، ہم نے پھر بھی پڑھی ہے۔ یہ بہتان ہے اللہ کی اہل بیت اطہار پر۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں مجھے کہا کہ سب سے پہلے آپ نے سر جھکانا ہے اللہ کے حکم کے آگے، نہ پڑھے قرآن اور کریں موجیں، رہے قرآن سے دور، اور یا جو موج کرنی ہے موج کریں، سنیں، نعرے لگائیں، دادے دے۔ اب ان قریب پتہ چل جائے گا روز قیامت کہ اس قرآن سے دوری کا کیا نتیجہ نکلا، قوم کا منہ کدھر لگ گیا۔ یحکم بہا النبیون، اس کے ذریعے انبیاء فیصلہ کرتے ہیں، الذین اسلموا، وہ نبی کے جو جھک گئے اللہ کے آگے۔ کن کے لیے فیصلے کرتے ہیں؟ للذین ہادو، اپنی قوم جو یہودی تھے۔ انبیاء اس تورات کے ذریعے فیصلے کرتے ہیں۔ اور انبیاء کے بعد والربانیون، علماء ربانی، اللہ والے علماء، حقیقی علماء، ان کی تربیت کرنے والے۔ والاحبار، احبار یہودیوں کے علماء کو کہتے تھے، احبار جمع ہے حبر کی۔ حبر کا اصل معنی ہوتا ہے کسی چیز، ایسی چیز کے جو اثر چھوڑتی ہے اپنا، جس کا اثر دیر تک باقی رہتا ہے۔ اور چونکہ علماء کے آثار، ان کی باتیں دیر تک باقی رہتے ہیں، تو یہ اپنے علماء کو احبار بولتے تھے۔ علماء ربانی اور احبار یہ بھی جو انبیاء کے حقیقی وارث ہیں، وہ بھی اسی تورات کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کیونکہ ان سے طلب کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کریں گے نبیوں کے بعد۔ وہ اللہ کی کتاب جیسی ہے اسی طرح حفاظت کریں گے، اسی کے مطابق احکام بتائیں گے لوگوں کو۔ اس لیے جو حقیقی علماء ہیں وہ کتاب کے محافظ ہیں۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس تورات پر اور اس باعہد پر گواہ ہیں کہ انہیں تورات کی حفاظت کرنی ہے، تورات کے مطابق فیصلے کرنے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، پس لوگوں سے نہ ڈرو،
وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ تورات میں سچی بات یہ لکھی ہے، بتا دو گے، پہلے لوگوں سے چھپائی رکھی تھی، اب لوگ کہیں گے تو نے ابھی تک ہمیں بتائی کیوں نہیں تورات میں لکھی ہوئی بات۔ اللہ سے ڈرو، آج لوگوں سے چھپا لو گے، لوگوں کے سامنے بات نہیں کرو گے، چونکہ لوگوں کے دماغوں میں اور چیزیں تم نے بھر دی ہیں۔ لوگوں سے ڈرو گے، لوگوں سے مت ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے، اور وہ عالموں کو تو اٹھا کے اور جہنم کے نچلے درجے میں پھینکے گا، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی اللہ کی کتاب کی باتوں کو صاف صاف بتانا۔ فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہ ڈرو، وخشونی، مجھ سے ڈرو، ولا، اور اب اللہ سبب بتا رہا ہے کیوں اب لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ پہلے مال کھا کھا کے اب لوگوں کو وہ باتیں بتائی ہوئی ہیں، اب صحیح بات بتا نہیں سکتے۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور میری آیات کے بدلے میں قلیل، ثمن قلیل نہ کماؤ، نہ پیسے کھاؤ لوگوں سے، اور ان کو پھر ظاہر بات ہے جب پیسوں کی لت لگ جائے گی تمہیں تو پھر تم لوگوں کی مرضیوں کا لحاظ کرو گے، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو تو شارٹ کٹ پسند ہے، لوگوں کو تو سچی باتیں پسند نہیں ہے، تو پھر تم آہستہ آہستہ دین میں تحریف کرنا شروع ہو جاؤ گے، اور حقیقت میں صحیح واضح طور پر اللہ کی کتاب لوگوں کو نہیں بتاؤ گے۔ اور پھر آخری جملہ جو اس آیت کا ہے، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں علماء کو، فرما رہے وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے بھی جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ نہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تم اپنے آپ کو عالم کہتے رہو، اللہ کہہ رہا ہے تم کافر ہو۔ دیکھیں اللہ کے نازل کردہ کے مطابق کس نے فیصلہ کرنا ہے؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے اگر تم نے نہ کیا یہ کام تو تم کافر ہو۔ وَمَن لَمْ قرآن کو سمجھیے، قرآن کے مزاج کو سمجھیے۔ جب انسان عمل چھوڑ دیتا ہے خدا کے حکم پر، اللہ کے کاغذوں میں ہو سکتا ہے اس کو کافر لکھ دیا جائے۔ اور اصول کافی میں کتاب الایمان والکفر میں روایات ہیں ائمہ کی، فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر مومنوں سے پوچھا جائے یہ کون ہے تو لوگ کہیں گے یہ مومن ہے، جبکہ اللہ کے پاس وہ کافر ہوتا ہے۔ اللہ کے پاس اللہ کے ریکارڈ میں وہ کافر لکھا ہوتا ہے، اگرچہ مومنوں نے بھی صحیح گواہی دی ہے۔ کیوں؟ انہوں نے تو ظاہر کو دیکھنا تھا، لیکن اللہ ظاہر کو تھوڑی دیکھتا ہے۔ قرآن بندے کا اندر سے جا کر بتاتا ہے اس کو کہ تو دیکھ تو ہے کیا، اگرچہ ظاہر میں تو مومن کہلائے گا، مسلمان کہلائے گا، لیکن اللہ تجھے بتا رہے ان آیات سے دیکھ تیرے اندر کیا ہے، اور قیامت کے دن جو تیرے اندر ہے وہ باہر نکلے گا۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کھولے جائیں گے۔ حقیقی شخصیت جو اندر چھپی ہوئی تھی وہ قیامت کے دن لے کر بندہ پیش ہوگا، اور پھر اپنے آپ کو تبدیل نہیں کر سکے گا اس دن کہ اب میں ٹھیک ہو جاؤں۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ کے مطابق حکم نہ کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی تو ہیں کافر۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، آیت نمبر 45، اگلی آیت، اور ہم نے ان پر لکھ دیا تھا، ان پر کتبنا، کتبہ واجب کر دینا، جیسے قاضی فیصلہ لکھ دیتے ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا، کہاں؟ تورات میں۔ کیا؟ فیہا، یعنی فی التوراہ، تورات کے اندر کیا قانون؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، یعنی اگر قتل کیا ہے تو قتل ہوگا۔ والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ یہ خطا کا نہیں ہے، غلطی سے، جان بوجھ کے کوئی اپنے اقتدار اور پیسے کے جوش میں آگے کسی کی آنکھ نکال دے، کہتے ہیں نا اس کی آنکھیں نکال دو، اس کی زبان کھینچ لو۔ خدا کا قانون کہتا ہے جس نے یہ کام کیا اس کی بھی زبان کھینچی جائے۔ اب جب طاقتور لوگ یہ حرکت کرتے تھے یہود میں، اب تورات میں اللہ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہوا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، لیکن آگے کرنے والا چونکہ ایسی بدماشی عام طور پہ طاقتور لوگ کرتے، اب علماء کو مسئلہ بن جاتا تھا، وہ کہتے تھے جی بندہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اب ہو گیا، آپ کو پتہ ہے، پھر اب آپ کوئی دوسرا قانون نکالے بیچ میں سے، جیسے آج کل کی عدالتیں آپ دیکھتے ہیں۔ بھلا جس معاشرے کی عدالتیں خدا سے نہ ڈرتی ہوں،
جہاں پر امیروں کے لیے اور سزائیں ہوں، غریبوں کے لیے اور سزا، اس پر خدا کی لعنت ہونی ہے، رحمت تھوڑی ہونی ہے۔ وہ پھر جتنی تسبیحیں نکالیں، وہ پھر جتنے عمرے کریں، جتنے حجیں کریں، یہ سب تربیت کے لیے، بندہ خدا بنانے کے لیے۔ جو حج خدا کا بندہ نہیں بنا رہا، وہ حج کیا ہے؟ آپ امام کی روایت سنتے رہتے ہیں، ایک ساتھ جو اندھا تھا امام کے، اس نے کہا کہ اس دفعہ حاجیوں کا بڑا شور ہے، اس دفعہ تسبیح بڑی ہو رہی ہے۔ امام نے فرمایا شور بہت ہے۔ اس کو عجیب سا لگا کہ شور بہت ہے، یہ تو سارے اللہ اکبر اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر اعجاز امامت سے جب دکھایا تو اس نے دیکھا وہ جو طواف کر رہے ہیں، کوئی سور کی شکل میں ہے، کوئی کتے کی شکل میں ہے، کوئی کس کی شکل میں ہے، اور عجیب و غریب آوازیں آ رہی ہیں۔ وہ اللہ کی بتائی ہوئی عبادات کے جن کا فلسفہ انسان کی اصلاح ہے، وہ بعض لوگوں نے یہ بنا لیا کہ ادھر بیٹھ کے کھاتے رہو اور پھر حج کرو تو معاف ہو جاؤ، پھر آ کے واپس دوبارہ کھانا شروع کر دو۔ یہ حج تھوڑی ہے۔ دین کے ساتھ یہ فراڈ، اللہ کے احکام سمجھے ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا نماز برائی سے بے حیائی سے روکتی ہے، یہ کہتا ہے برائی بے حیائی تو کرنی ہے، نماز پڑھوں گا میں بخشا جاؤں گا۔ اگر روکے تو بخشوائے گی، ورنہ تو نماز برائی کا لائسنس بن جائے گی۔ امام حسین کی زیارت سے سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ کب؟ جب تو ٹھیک ہو جائے، تجھے شرم آئے وہاں جا کر کہ تو کیا کرتا ہے، اپنی سرزمین پر بے ایمانیاں کرتا ہے۔ اگر تجھے وہاں جا کے بھی شرم نہیں آتی تو گناہ نہیں بخشے جائیں گے تیرے، ورنہ تو امام حسین کے نام پر کرپشن کا لائسنس جاری ہو جائے گا۔ کوئی نماز کے نام پہ جاری کر دے گا، کوئی امام حسین کے نام پر، کوئی عمرے کے نام پر، کوئی حج کے نام پر۔ یہ دین تھوڑی ہے۔ یہ تو باہر سے دیکھنے والا کہے گا ان کا دین دیکھو، ان کا دین ان کو کرپشن کا لائسنس کہتا ہے، کرپشن کر لو پھر تو معاف ہو جاؤ۔ جب تک انسان توبہ نہ کرے معاف نہیں ہوتا۔ ان احکامات کو بدلتے تھے، اور ہم نے تورات میں ان پر لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ، والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، تو میں تیرے دانت توڑ دوں گا، والسن بالسن، اگر کوئی توڑے تو اس کا بھی توڑا جائے گا، والجروح قصاص، اس طرح اگر کسی کو زخم، جروح جرح کی جمع ہے، جرح یعنی زخم، اگر زخم لگایا ہے تو اسی طرح کا زخم پھر اس کو لگایا جائے گا، مگر یہ کہ جس کا حق ہے وہ خود اپنے اختیار سے، نہ کہ تھریٹس دے دے کے جیسے آج کل ہوتا ہے، طاقتور بندہ تھریٹ دے رہا اس کو، وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے معاف کرنے پر، وہ معافی نہیں ہے۔ والجروح قصاص، اور زخموں کا بھی قصاص ہوگا۔ فمن تصدق، اور اگر کوئی، یاد دیکھیں اب صدقے کا معنی کیا، تصدق صدقہ کر، کیا مطلب؟ یہاں پر صدقہ یہ ہے کہ چھوڑ دے، قصاص نہ کرے، فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ، تو یہ اس کے اپنے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ کب ہے؟ کہ جب آپ کا سسٹم مظلوم کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ طاقتور سامنے آیا ہوا ہے اور اس سے آپ نے کہہ دیا، آپ کے سسٹم نے، کہ اس کا توڑ دے دانت تو بھی، یا تو اس کی آنکھ نکال جس طرح اس نے تیری آنکھ نکالی، اور تجھے کوئی تھریٹ نہیں ہے۔ یہ سسٹم کہتا ہے اسلام، یہ سسٹم ہونا چاہیے۔ پھر اس پوری اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو طاقت میں سمجھتے ہوئے اگر وہ چاہے تو معاف کر دے، اگر چاہے تو، نہ کہ اس کو زبردستی کی گئی ہو، معاف نہ کیا تو پھر باہر تو نے آنا ہی ہے، دیکھ لیں گے ہم تجھے۔ یہ بے ایمان ہوتے ہیں ایسے تھریٹ دینے والے، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے جو بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہوتا، یہ پیدائشی ہوتے ہیں، کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوتے ہیں، دلوں سے یہ مومن نہیں ہوتے۔ دل سے مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے حکم کے آگے تسلیم ہو جائے۔ فمن تصدق به، جو صدقہ کر دے، فهو کفارۃ اللہ، تو وہ اس کا کفارہ ہے اس کے لیے، یعنی اس نے گناہ کیے ہوں گے، خدا اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم نہ کیا، فاولئک هم الظالمون۔ دوسری ڈگری، پہلی کیا تھی؟ کافرون، دوسری پہلی کیا تھی؟ کافرون، دوسری ظالمون،
اور آگے تیسری ڈگری فاسقون، اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہ کرنا، 3 ڈگریاں اللہ دیتا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور اس سے بہتر کون سی ڈگری ملے گی آپ ظلم کرنے والوں کو؟ کہ جو ابھی کرسیوں پہ، ججوں کی کرسیوں پہ بیٹھ کر، اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی کرسیوں پہ بیٹھ کر جو خدا کے احکام کو پامال کر دیتے ہیں، مظلوموں کو تھریٹس دیتے ہیں، امیروں سے پیسے کھا کر، یہ لٹکے ہوں گے قیامت کے دن جہنم کے اندر۔ ان کو نہیں چھوڑے گا خدا، انہوں نے تو تباہ کیا امت اسلام کو۔ جس معاشرے میں انصاف نہ ہو، غیر مسلموں کے معاشرے میں زیادہ انصاف ہوتا ہے اس اسلامی معاشرے سے، خدا اس پہ رحمت کرے گا، لعنت کرے گا اس پہ۔ جس خدا نے یہ کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اٹھ جاؤ، قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ اللہ کی خاطر انصاف پر مبنی گواہی دینے کے لیے، ولو علی انفسکم، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اول والدین، چاہے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہو۔ ماں باپ کا کتنا اللہ نے مقام بتایا، اگر ماں باپ نے جرم کیا گواہی دینی ہے اس کے خلاف گواہی دو۔ اب وہی خدا تمہیں کہہ رہا ہے جس نے کہا تھا احترام کو، اگر پیسے لے کے ساری گواہیاں تبدیل ہو، سب کچھ ہو۔ میں کیوں ان چیزوں کو ریپیٹ کرتا ہوں؟ تاکہ یہ جو سن کے ایسے میٹھی میٹھی باتیں ڈھکوسلے ذہن میں بنے ہوئے نکل جائیں۔ توجہ فرمائے، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، دین اسلام جو حقیقی ہے وہ دنیا میں بھی عزت اور ترقی کا باعث ہے، اور آخرت میں بھی اللہ کے سامنے عزت کا باعث ہے۔ اگر یہ دین یہاں پر ہمیں اچھا انسان نہیں بنا رہا، ہمارے معاشرے کو یہ دین اچھا نہیں بنا رہا، یہ اللہ کا دین کچھ اور ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے یہودیوں نے تحریف کر کے کچھ اور بنایا ہوا تھا۔ اس بات کو سمجھیے، دین اسلام اس کے اندر خدا نے تاثیر رکھی ہے کہ اگر تم میرے دین پر چلو گے میں تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کروں گا، عزت دوں گا۔ آج مسلمانوں کو کہاں عزت مل رہی ہے؟ فلسطین میں مسلمان عزیز ہیں، ہندوستان میں عزیز ہیں، کشمیر میں عزیز ہیں، یا آپ کے اپنے معاشرے میں غریب آدمی پہ ظلم ہو جائے وہ عزیز ہے، یعنی طاقتور ہے وہ؟ نہیں، اسلام نہیں ہے یہ۔ میں نے کہا چوسنی دی ہوئی ہے منہ میں لوگوں نے کہ چوسو، اس چوسنی میں سے کبھی دودھ نہیں نکلے گا، اس سے کبھی بھی اوپر نہیں اٹھیں گے جب تک کہ اللہ کی کتاب کو قائم نہ کر دے اپنے معاشرے میں۔ اور قائم کون کریں گے؟ جو پہلے پڑھیں گے کریں۔ جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب یہاں تک تورات کا تذکرہ تھا، آیت نمبر 46 سے اب اللہ تعالیٰ انجیل کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ہم نے ان کے نقش قدم پر، آثار، اثر کہتے مثلا کوئی چیز پہلے گزر گئی اس کا جو اثر رہ جاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں نقش قدم۔ انہی انبیاء کے نقش قدم پر، انہی کے پیچھے پیچھے ہم نے کس کو بھیجا؟ عیسیٰ ابن مریم کو، کیونکہ اللہ کا دین، حقیقت دین تبدیل نہیں ہوتی۔ ان آثارہم یعنی وہ جو نبی پہلے آئے تھے انہی کے آثار پر، انہی کے نقش قدم پر ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراہ، کہ جو تصدیق کرنے والا تھا جو اس سے پہلے موجود تھی، کیا؟ تورات۔ وہی حق کے فیصلے اسی کو زندہ کرنے حضرت عیسیٰ آئے تھے۔ آپ کو پتہ کتنا یہودیوں نے عشق کیا تھا حضرت عیسیٰ سے؟ آج کل مثلا جو مسیحی بھی سمجھتے ہیں کچھ ان میں سے کہ حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور یہودی سمجھتے ہیں کہ ہم نے قتل کروا دیا عیسیٰ کو۔ یہ اتنے عاشق ہیں اللہ کے نبیوں کے۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی، فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، وہی تورات والی بات۔ انجیل میں کیا تھا؟ ہدایت اور نور۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے موجود تھی، اور وہ تورات تھی۔
نبی بھی اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والا، اس کی کتاب بھی اپنے سے پہلے کتاب کی تصدیق کرنے والا، کیوں نہ ہو جبکہ اسی اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ وہ تھوڑی ہے کہ ایک کتاب بھیجے اور بعد میں اللہ کے نعوذ باللہ پہلے علم کم تھا اضافہ ہو، پھر اللہ دوسری کتاب بھیجے اور کہے میں وہ پہلے مجھ سے غلطی ہو گئی۔ نہیں، اسی کی تصدیق۔ کیوں تصدیق کرنے والی؟ اس لیے کہ تم لوگوں نے گڑبڑ کر کے تحریف کر دی۔ یاد رکھیں، آج بھی جو کہتے ہیں نا، فرض کریں کوئی مسیحی مثلاً آگے کہے کہ تمہارا قرآن یہ کہتا ہے، ہماری تو انجیل میں لکھا ہی نہیں ہے۔ تمہاری انجیل میں کہاں سے ہے جب تحریف شدہ ہے؟ مومن کیا کہے گا؟ بعض لوگ سوال کرتے آ کے، وہ مسیحی تو کہتے ہیں تمہارے قرآن جو کہتا ہے وہ تمہارے پاس ہے ہی نہیں، چہرہ پریشان ہو جاتا۔ تو قرآن کہتا ہے میں تصدیق کرنے والا ہوں انجیل کی، وہ کہتے ہیں تورات ہماری انجیل میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ اس انجیل کی تھوڑی تصدیق کرتا ہے کہ جو ابھی تحریف شدہ پاس، اس میں تو بہت ساری غلط چیزیں ایڈ ہو گئی ہوئی، اس میں جو حقیقت ہے اس کی تصدیق کرے گا، ورنہ قرآن تصدیق اس کی کر رہا ہے جو حقیقی انجیل ہے۔ اگر قرآن اسی خدا کی طرف سے ہے جس نے انجیل بھیجی اور اسی کی طرف سے ہے جس نے تورات بھیجی، تو پھر کیسے فرق ہو سکتا ہے؟ فرق نہیں ہوتا۔ انسانوں نے جو تحریف کر لی ہوتی ہے، پھر ان کے پاس تحریف پہنچی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس تو یہ ہے ہی نہیں۔ تو مومن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جب قرآن آیا تو قرآن پچھلی کتابوں پر نگہبان ہے۔ قرآن کی بات در حقیقت وہ بات ہے جو پچھلی کتابوں میں ہے، اگلی آیت میں آ جائے گا۔ اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرنے والی ہے یہ انجیل کس کی؟ جو اس سے پہلے موجود ہے، تورات، وہدن، اور ہدایت ہے، وموعظۃ، اور وعظ، موعظہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ للمتقین، صاحبان تقوی کے۔ صاحبان تقوی یعنی جو بچنا چاہتے ہو، نہ کہ جو اپنی ناجائز خواہشات کے عاشق ہیں، وہ تھوڑی متقین ہوں گے۔ وہ تو سنیں گے بھی، کہیں گے اس میں کچھ چینج کرو، مسئلہ حل کر کے دو، ہمیں پیسے لے لو، مسئلہ ہمیں حل کر کے کوئی شک نکال کے دے دو۔ جو بچنا چاہتا ہے خدا کی نافرمانی سے، اس کے لیے یہ نصیحت ہے، اس کے لیے یہ ہدایت ہے۔ اگلی آیت، اب یہاں سے عرض کیا کہ انجیل کا ذکر شروع ہو گیا۔ پہلے تورات والوں سے کہا تھا تورات کے مطابق فیصلے کرو، اب دیکھیں وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اور اہل انجیل فیصلہ کریں جو اللہ نے انجیل میں نازل کیا ہے اس کے مطابق، تحریف نہ کرو قوانین کی اللہ کی۔ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق۔ پس 3 ڈگریاں ہو گئی ان کے لیے قرآن کی کہ جو خدا کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، کافرون، ظالمون، فاسقون۔ کافرون کیوں؟ خدا کے حکم کا انکار کرتے، نہیں مان۔ ظالمون کیوں؟ جب فیصلہ کیا کسی غریب پہ ظلم کر دیا امیر کو بچانے کے لیے، رشوت کھا کے جو حق کے ساتھ کسی کو حق دینا تھا وہ نہیں دیا، ظالم۔ فاسقون، خدا کی حدود کو کراس کیا، فسق کیا، وہ رشوت کھا کر فسق کیا۔ اور بہرحال یہ 3 کافرون، ظالمون اور فاسقون اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہتا ہے۔ اب دیکھیے، اب یہ چاہے یہودی کرے تو بھی یہی ڈگری ہے اس کے لیے، چاہے مسیحی کرے تو بھی یہی ڈگری ہے، اور چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کرے تو بھی یہی ڈگری ہے۔ قرآن کا قانون چینج نہیں ہوتا۔ مثلا کوئی کہے جو تورات کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو انجیل کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ مسلمان ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ بتا رہا یہی ہے کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ نہیں ہوتے، اگرچہ لیبل ان پہ لگا ہوا ہے۔ اندر سے دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ اندر سے مسلمان ہونا ضروری ہے، اندر جھکاؤ، ورنہ باہر کے جھکنے فائدہ نہیں دیں گے۔ آ کے مسجد میں جھک جاتا ہے لیکن جب اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے نہیں جھکتا، وہاں نہیں جھکتا خدا کو، لیکن مسجد میں آتا ہے وہ اپنی سیٹ والی اکڑ کو
اور کرپشن کو بخشوانے کے لیے یہاں جھک رہا ہوتا ہے. اللہ کو یہ فراڈ تھوڑی لگتا ہے, اللہ تعالیٰ سے فراڈ قبول کرتا ہوں. میں نے ایک دفعہ یہیں پر نماز جمعہ کے خطبے میں عرض کیا تھا, حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے, نماز شروع کرے اس حالت میں کہ اس نے میرے کسی بندے کا حق کھایا ہو اور واپس کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو, تو اس پر خدا لعنت کرتا ہے. مسجد میں آ کر نماز پڑھنے والے پر کسی کا حق مارا, واپس کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا, خدا اس کو بخشتا تھوڑی ہے. ائمہ کا فرما, خدا اس پہ لعنت کرتا ہے کہ تو لعنتی ہے, میری مخلوق کا حق کھا کر اور اب تو مجھے مثلا مجھ سے بخشوانے آیا. اس کو نہیں ہوتا ہے. یہ حقیقت دین ہے, میٹھی لگے تو میٹھی, کڑوی لگے تو کڑوی. یہ اب دیکھیے, غور سے سنیے, آیت نمبر 47 تک. انجیل والوں کو چاہیے کہ انجیل کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ کرے, اور جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا یہ فاسق. اب یہ ان کی بات ہو گئی. اب رسول اللہ کے سے خطاب ہو رہا ہے, رسول اللہ سے, یعنی رسول اللہ اور اس کے بعد ساری امت. اب تم نے کیا کرنا, دیکھیے آیت نمبر 48. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, پہلے ہم نے تورات نازل کی, پھر ہم نے انجیل نازل کی, اس میں حکم تھا, اس میں ہدایت تھی, اس میں نور تھا, اس کے مطابق ان کو فیصلے کرنے چاہیے. پچھلی کتابوں کی کتاب کی تصدیق کرنے والی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور ہم نے نازل کی اے رسول آپ کی طرف کتاب, بالحق, جو حق پر مبنی, مصدقا لما بین یدیہ, تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے کتابیں موجود. کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ من الکتاب, جو اس سے پہلے کتاب موجود ہے. توجہ فرمائے, وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ, اور یہ قرآن اس کتاب پر نگران اور نگہبان اور حاکم ہے. یہ اللہ نے کیوں فرمایا کہ تم اپنی تحریف شدہ تورات لا کر یہ نہ کہنا کہ قرآن تو تمہارا کہہ رہا ہے, جیسے یہودی بے ایمانیاں کرتے تھے, تمہارا قرآن کہہ رہا ہے, ہماری تورات کی تصدیق کرتا ہے, ہماری تورات میں تو کچھ اور لکھا ہوا. فرمایا وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ, یہ حاکم ہے اس پر. اگر قرآن نے کوئی بات لکھی ہے اور تورات میں کچھ اور بات لکھی ہے, اس کا مطلب وہ تمہاری تحریف کی وجہ سے اور لکھا ہو, تمہارے بزرگوں نے جو تحریف کی ہے اس کی وجہ سے چینج ہے. محیمن کا معنی یہ ہے, آپ کو پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی ایک نام محیمن ہے. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ العزیز الجبار المتکبر. محیمن جو سب پہ نگہبان ہے, سب پہ تسلط رکھتا ہے. اسی طرح قرآن باقی کتابوں پر محیمن ہے, نگہبان ہے, تسلط رکھتا ہے. اب رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, اے رسول آپ حکم کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کی. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا. عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ, یعنی جو آپ کے پاس حق آ گیا ہے اس کے مقابلے میں ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلے. آج ساری قوم, بڑے انٹلیکچوئلز جو ہیں, وہ قرآن کو چھوڑ کر ویسٹرن نظریات کے عاشق ہیں. توجہ فرما رہے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ دلوں میں ایمان نہیں ہے. قرآن ایمان تو ہو, ایمان ہی مغرب پر ہے. جن پر ایمان ہے ان کی بات انسان کو صحیح لگتی ہے, جس پر ایمان نہ ہو اس کی بات صحیح نہیں لگتی. یہ جو اچھے اچھے الفاظ میں لپیٹ کر اور آدھی اردو آدھی انگریزیاں بول کر انسان کو اپنے دین سے, قرآن سے دور کر کے مغرب کی طرف مائل کرتے ہیں, توجہ فرما رہے ہیں, یہ اصل میں ان کے دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے.
اگر ایمان ہوتا تو جس پر ایمان ہوتا وہ سب سے پیارا لگتا ہے. ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کو مانتا ہوں. اے رسول جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق آپ حکم کیجئے اور جو حق آپ کے پاس آ گیا اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شرعتاً جسے ہم شریعت کہتے ہیں، اور منہاج جسے مثلا روش طریقہ، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک طریقہ قرار دیا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، ایک ہی شریعت بناتا. لیکن حکمت کیا ہے؟ شریعت کے جو اندر بعض چھوٹے موٹے اختلاف ہوتے ہیں احکامات میں، نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، پچھلی امت میں کیا تھا، ابھی کیا ہے، ان کے روزے کے کیا احکام تھے، ہمارے روزے کے کیا احکام ہیں. یہ تبدیلیاں کیوں ہیں؟ توجہ فرمائیں. لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے. اور یہاں پر کیا ایک آزمائش یہ ہے، غور سے سنیے، کہ جب حضرت موسیٰ نے ایک حکم دیا، ان کے بعد حضرت عیسیٰ آئے. اب تمہاری آزمائش ہے. اگر حضرت عیسیٰ کہیں کہ اب تم نے نماز ایسے پڑھ دی، اب تم نے روزہ ایسے رکھنا ہے، تو پھر ہم دیکھیں گے اب تم نے اپنی سابقہ اس چیز کو رکھنا ہے یا اللہ کے نبی پر ایمان لاؤ گے یا نہیں لاؤ گے. بہت امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیے. بعض لوگ دین کے نام پر دین سے دشمنی کرتے. یہ جو کہتے تھے نا، جو ہم پہ نازل ہوا اس کو مانیں گے، جو تم پہ نازل ہوا نہیں مانتے اس کو. مسلمانوں سے کہا گیا لا نفرق بین احد من رسل، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، سب کو مانتے. یہ اسی طرح جس طرح قبلہ جب تبدیل ہوا تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، دوسرے جز کے شروع میں ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. یہ جو ہم نے پہلا قبلہ قرار دیا تھا، یہ ہم نے اسی لیے قرار دیا تھا تاکہ ہم دیکھیں کہ اب جب قبلہ تبدیل ہم کریں گے کون رسول کی بات مانتا ہے اور کون الٹے پیروں پھر جاتا ہے. اصل میں اللہ نے اطاعت مانگی ہے. وہ پہلے خدا کا حکم تھا وہ ماننا تھا، ادھر منہ کرنا تھا بیت المقدس کی طرف. اب خدا نے کہا مسجد الحرام کی طرف کرو، اب ادھر کرنا ہے. لہذا آگے جا کر خدا نے کیا فرمایا، لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. نیکی اصل میں یہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف منہ کر لو یا مغرب کی طرف منہ کر لو. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، حقیقت نیکی کی یہ ہے. پھر اللہ نے بہت ساری لسٹ بتائی ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، ان پر ایمان لاؤ. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ، اور مال اس کی محبت کے باوجود عطا کرو اپنے رشتہ داروں کو فلاں. اللہ نے ایک لسٹ بنا دی. یہ نیکی ہے خدا کی اطاعت کرنا. ورنہ خدا کا جب حکم آ گیا اطاعت ہے، نہ کہ کہو یہ کیسا اللہ ہے، کل کچھ کہہ رہا تھا، ٹھیک ہے اگر یہ عیسیٰ سچا نبی ہے تو پھر موسیٰ والی شریعت سے تبدیلی کیوں ہو گئی. یہ سب بے ایمانوں کے بہانے ہوتے ہیں. لہذا خدا فرما رہے اگر میں چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت شریعت کے اعتبار سے، ورنہ در حقیقت اللہ کے ہاں ہر تمام نبیوں کی قومیں ایک امت ہے. یہ قرآن نے بتایا ہوا. روح دین کے اعتبار سے بھلا ہو سکتا ہے مختلف پارٹیاں ہو، اللہ ایک ہی پارٹی ہے خدا کی. تمام انبیاء کی امت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک امت کا ہے. لیکن یہاں جو کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو میں ایک ہی امت بنا دیتا، امت کے معنی مختلف ہے. توجہ فرما رہے ہیں، جس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوتا ہے اسی کانٹیکسٹ میں اس کا معنی ہوتا ہے. مثلا آپ کو عرض کر دوں مثال تاکہ واضح ہو جائے بات کہ بغیر دلیل کے دعویٰ نہ رہے. یہودیوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے لیسوا سواء، اہل کتاب کے بارے میں یہ اہل کتاب سب ایک جیسے نہیں ہیں. من اہل الکتاب امت، اہل کتاب کے اندر ایک گروہ. اب یہاں پہ امت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ گروہ. ان کے اندر ایک جماعت ایسی ہے، گروہ ایسا ہے قائمت، جو حق پر قائم ہے. انہی یہودیوں میں سے. آپ کو کہ امت تو یہودی ہے، ان کے اندر امت، استعمال لفظ کا اس کا حقیقی معنی بتاتا کہ یہاں پر یہ کس معنی میں استعمال ہوا.
توجہ فرمائیں، اگر تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک منہاج، ٹھیک ہے، شریعت یعنی دستور، اصل میں شریعہ، اس کو ہم اردو میں شریعت کہتے ہیں، شریعہ اصل میں عربی زبان میں اس راستے کو کہتے ہیں جس پر چل کر لوگ وہاں پہنچتے تھے جہاں ان کو پانی ملتا تھا، چشمے پر، کنویں پر، گھاٹ پر، اس راستے کو شریعہ کہتے تھے۔ اسی لیے اللہ کے احکام کے مجموعے کو خداوند عالم نے شریعت کہا کہ اس راستے پر چل کر پانی ملے گا، نجات ملے گی، جنت ملے گی، پیاس بجھے گی۔ توجہ فرما رہے؟ اس مناسبت سے شریعہ کا اصل معنی یاد رکھیے گا، وہ راستہ جس پر عرب چلا کرتے تھے، جس کے اینڈ پہ پانی ہوتا تھا، چشمہ ہوتا تھا، گھاٹ ہوتا تھا، اس کو شریعہ کہتے تھے۔ اسی معنی کی مناسبت سے احکام دین کے مجموعے کو شریعت کہا گیا۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت قرار دی ہے اور منہاج یعنی روش، طرز عمل۔ اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی، اس اعتبار سے تمہیں ایک ہی بنا دیتا، لیکن تاکہ جو تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے کہ خدا کا اب جو حکم آیا اسے مانتے ہو یا اس پچھلے کو بہانہ بنا کے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ وہ کرتے ہیں کہ جو اس کو ماننا نہیں چاہتے تو وہ پھر دین کے نام پر، اس دین کے نام پر حقیقی دین کے دشمن بنتے ہیں۔ ہر زمانے میں ایسا ہی۔ اسلام کو کفر سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا اسلام کو اسلام سے خطرہ ہوتا۔ کون سے اسلام سے؟ امام خمینی اللہ تبارک و تعالی ان پر رحمت نازل فرمائے، انہوں نے ایک نام دیا تھا امریکن اسلام، اسلام امریکائی، ٹھیک ہے نا، ایک وہ بھی اسلام کہ امریکہ کا صدر ایک طرف بم چلا رہا ہے مسلمانوں پر، دوسری طرف دوسرے مسلمانوں کو ماہ رمضان کی مبارکباد دے رہا ہے، ویل وشر مسلمانوں کو، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر کسی نے کہا کہ تھوڑا انتظار کرو، ابھی جارج بش تھا اس وقت صدر امریکہ کا، اس نے کہا جو اس سے اسلام سمجھ رہے کہ ماہ رمضان میں کیا کرنا چاہیے وہ تھوڑا انتظار کریں، کچھ عرصے کے بعد اس کی توضیح المسائل بھی آنے والی ہے جس پر لکھا ہوگا آیت اللہ العظمی بش، جارج بش، اس کے فتووں وہاں سے اسلام لیں گے۔ ایک ہے امریکن اسلام، ایک ہے قرآنی اسلام، خالص اسلام، اسلام کے مقابلے پر اسلام، ٹھیک ہے نا۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ ایک دفعہ عالم کے مقابلے میں، عالم دین کے مقابلے میں ایک عام غیر عالم، یہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب ہوتا ہے جب عالم کے مقابلے میں عالم ہی آ جائے، پھر بندے کنفیوز ہوتے، زیادہ بڑا فتنہ ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ دینے کے لیے عالم کو ہائر کیا گیا، بہت بڑے عالم، کیونکہ یزید کا فتویٰ پبلک نے نہیں ماننا تھا، عام پبلک نے، عالم چاہیے تھا، لہذا ایک بہت بڑی شخصیت کو کہا گیا کہ پہلے فتویٰ دلایا، سٹیپ بائی سٹیپ کام کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، پہلے فتویٰ دلایا، پھر کہا مارنا بھی تو نہیں ہے، اور وہ بدبخت جو پہلے فتویٰ دینے میں تردد میں تھا، پھر مارنے پر بھی اینڈ میں تیار ہو گیا، اور انجام کیا ہوا؟ کہتا ہے کہ اس نے جو لفظ بولے تھے، یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے لشکر سوار ہو جا، وبالجنت ابشری، اور جنت کی بشارت لے، یعنی حسین کو مار کر جنت کی خوشخبری لے۔ یہ اینڈ ہوتا، پہلے خود پتہ ہے میں غلط کام کر رہا ہوں، اینڈ میں اتنا اپنے آپ کو باور ہو گیا، اس کو، انسان کی نفسیات ہے یہ، جھوٹ بولتا ہے، اتنا بولتا ہے کہ سچ اس کو لگتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، اس سے انس ہو جاتا ہے اس کو۔ خداوند عالم کی کتاب واضح اور شفاف انداز میں باتوں کو کھولتی ہے اگر انسان اپنی عقل سے کام لے اور اپنی عقل کو اس سے مانوس کرے بجائے ادھر ادھر کی باتوں سے مانوس کرنے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، اور لیکن تمہیں آزمانا چاہتا ہے وہ اس میں، تاکہ تمہیں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا کیا۔ کرو کیا؟ سب کے لیے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تمہارا کام کیا ہونا چاہیے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ،
یہ تمہارا مزاج ہونا چاہیے. دنیا میں مال و دولت کے مقابلوں میں اور مال دکھانے کے، اور اس نے یوں گھر بنایا میں یہ بناؤں گا، اس نے یوں فنکشن کیا تھا میں فنکشن کروں گا، تب اسے پتہ چل. ان مقابلوں میں نہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں. ان کو میرا دوست مثلا غریبوں کی مدد کرتا ہے، میں زیادہ کروں گا، دکھانے کے لیے نہیں، خدا کے لیے. فاستبقوا الخیرات، یہ ظاہروں کے پیچھے نہ پڑو. نیکیوں میں جب انسان نیکی کے پیچھے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر میں ایسی صفائی ہو جاتی ہے، وہ حق کے پیچھے چلتا ہے نیکی کرنے کے لیے. فاستبقوا الخیرات، یہ وہاں جہاں قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تھا وہاں پر بھی یہ ایسی بات آئی تھی کہ اے رسول، یہ اب جو اہل کتاب ہے یہ آپ کے قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، جتنی مرضی آپ ان کو دلیلیں دے لیں یہ منہ نہیں کریں گے. وہاں پھر آگے فرمایا کیا؟ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ، بہت خوبصورت ہے، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے اپنی ایک جہت بنا لی ہے کہ میں نے منہ ادھر کرنا ہے. فاستبقوا الخیرات، تم کدھر منہ کرو؟ نیکیاں میں آگے بڑھ دو. حالانکہ قبلے کا رخ دیا ہوا ہے، لیکن خیرات میں آگے بڑھو. قبلے کی طرف رخ کرنا بھی خیر ہے. کیوں؟ اللہ کا حکم. خدا کے احکام پر عمل میں سبقت لے جاؤ. نہ کہو کل کیا کہا تھا، آج کیا کہہ دیا، فلان کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. فاستبقوا الخیرات، یاد رکھیے اگر ہم نیک عمل کرنے میں مقابلے کرنے لیں، مقابلے سے مراد یہ نہیں کہ تکبر دوسرے پہ کیا جائے، یعنی دیکھیں انسان کہ وہ کر رہا ہے میں اس سے زیادہ کروں، نہ کہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے، بلکہ خدا کی دربار میں اور آگے بڑھوں. اگر یہ مزاج آ جائے نا قوم میں، یہ جو فطر فساد ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دے. علامہ اقبال کا بڑا ایک خوبصورت شعر ہے، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا. یہ جو مولانا مثلا جماعت کرا رہا ہے نا، یہ جو اس کے پیچھے کھڑے ہیں نا، مجھے پتہ ہے ان کا حشر کیا ہونے والا. جماعت یہ جو پیچھے کھڑی ہوتی، میں جانتا ہوں جماعت کا حشر کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ گیا ہے خطیب. یہ اب نظری کا میں آپ کو عرض کر دوں، مسائل نظری یعنی وہ دین کے مسائل جن کا تعلق یہاں سے ہے، عمل سے کوئی نہیں. یہ خطیب جو ان کو عمل نہیں بتا رہا، صرف بال کی کھال اتار کے نئی نئی چیزیں بتاتا ہے. لوگ کہتے ہیں واہ 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 کتنی ریسرچ کر کے آیا، لیکن ان میں عمل کا کوئی جذبہ پیدا نہیں کر رہا. اقبال کہہ رہے ہیں میں جانتا ہوں اس جماعت کا حشر کیا ہونا. انہوں نے انہی باریکیوں پہ لڑنا ہے، ایک دوسرے کے دست و گریبان ہونا ہے. ایک کہیں گے ہمارے عالم نے آج یہ ریسرچ بتائی ہے، دوسرے کہیں گے ہمارا تو کہہ رہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لڑیں گے. مسائل نظری استعمال ہوتا ہے مسائل عملی کے مقابلے میں. عملی کے مقابلے میں نظر ہے. نظر یا نظر سے مراد یعنی سوچنے والی، اور اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ عمل. اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ خطیب کہ جن کی تقریروں میں باریکیاں تو بہت ہیں، لفاظیاں تو بہت ہیں، عمل کی ترغیب نہیں ہے قوم کو. اس قوم کا حشر کیا ہونے والا ہے اقبال کو پتہ ہے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا، ان کو ٹھنڈا ٹیکا لگا دیا گیا ہے. ان کی پھر میں بار بار کہتا ہوں، ان کو ہمیں تو جنت ملی ہوئی ہے، ہم کیوں جا کے گرمی برداشت کریں، ہم کیوں باہر نکلیں، ہمارا دماغ خراب ہے. جب جنت ہی تو جانا ہے نا، وہ تو ہماری کنفرم ہے، وہ تو ہمیں مل گئی، وہ تو کنفرم ہو گئی، تو ممکن ہی میں نہ جاؤں، پھر میں کیوں کام کروں. آپ قرآن میں دیکھیں کس کی جنت کنفرم کرتا ہے قرآن، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قرآن کوئی اور بات کرے جنت کے بارے میں اور اہل بیت کوئی اور بات کرے جنت. ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے، ورنہ جدائی ہو جائے گی قرآن اور اہل بیت، اور یہ جدائی نہیں ہو سکتی. آپ قرآن پڑھیں، پھر اگر اہل بیت کے نام پر کوئی بات جو آپ کی عقل بتائے گی بھائی یہ قرآن میں یہ لکھو یہ کیا بات ہے، آپ کی عقل نہیں قبول کرے گی. لیکن اگر قرآن یہاں بیٹھا ہوگا تب، ورنہ آپ نعرے ماریں گے. جنت کی ٹکٹ ملے گی تو کیا کریں گے؟ اچھل اچھل کے نعرے ماریں گے، اور گھر آ کے کہیں گے جنت تو آج کنفرم کر کے آئے، اپنی بھی اور اپنے سارے خاندان کی. قرآن میں ایسے نہیں ملتی. فاستبقوا الخیرات، خیرات میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے پر.
نیک اعمال میں سبقت لے جاؤ ایک دوسرے کو. الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کے لوٹنے کی جگہ تو اللہ ہی کی طرف، وہ تمہیں بتائے گا ٹھیک کون تھا اور غلط کون تھا. ابھی بہانے بنا لو. فَيُنَبِّئُكُمْ، نبأ سے ایک دفعہ ہوتا ہے یخبرکم، تمہیں خبر دے گا. ایک ہے یُنَبِّئُكُمْ، بڑی خبر دے گا، یعنی تمہارے چھکے چھوٹ جائیں گے جب خدا تمہیں بتائے گا تم نے کیا کیا وہاں پر. بڑی خبر. فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں اصل خبر دے گا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. خدا تمہیں بتائے گا کہ تم جو اختلاف کیے تھے حقیقت کیا تھی. اور یاد رکھیے وہ جو خدا بتائے گا نا وہ یہی ہوگا جو قرآن میں لکھا ہوگا، یہ چینج نہیں ہوگا. خدا کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا فرقے نہ بنو، تمہیں کیا بیماری ہوئی تھی؟ تم میں سے ہر ایک کو مسلک پیارا لگتا تھا، امت پیاری نہیں لگتی. تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ میں نے اپنے رسول سے کہا کہ جن کو دین کو ٹکڑے کرنے کا شوق ہے، گروپ بننے کا شوق ہے، اے رسول تیرا ان سے کوئی تعلق نہیں. آج دیکھ لو میرے رسول کا تم سے کوئی تعلق نہیں. اس وقت پھر شفاعت کا لالی پاپ بھول جائے گا. یہاں کے عمل کے نتیجے وہاں نکلیں گے. جس کو قرآن کہہ رہا ہے، جس کو فرقہ بننے کا شوق ہے، اے رسول لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ یہاں نہ وہاں. لہذا جو اس فکر میں نہیں ہے، جو تکلیف میں نہیں ہے کہ کیوں ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہے امت، کیسے جوڑا جائے اس امت کو، جو نمک مرچے مسالے لگا لگا کے لڑانے والی باتیں کرتا ہے، لست منہم فی شیء، تیرا کوئی تعلق ہی نہیں. اور ہر مسلک کے مولوی جو ایسے بارود والے خطابات کرتے ہیں، لڑائیوں والے، نفرتوں والے، زیادہ انہی کو لوگ پیار کرتے ہیں. سمجھتے ہیں یہ بڑا مخلص ہے ہمارے مسلک کا. اور جو بیچارہ کہے تھوڑا اطاعت کر لو، کہتا نہیں یہ بے ایمان ہے. حالانکہ حکم قرآن ہے اتنا خطرناک، اے رسول تیرا اس سے تعلق نہیں جس کو ٹکڑوں کا شوق اس امت کا. سب پہ واجب ہے، عالموں پر بھی اور خطیبوں پر بھی اور شاعروں پر بھی اور سننے والوں پر بھی، اگر رسول اللہ سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ پریشان ہو امت کی اس حالت پر جو ٹکڑوں میں بٹی ہوئی. یہ قرآن کا فتویٰ ہے. جیسے کوئی بڑا سے بڑا مفتی کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، اور جس کو یہ پتہ نہیں ہے وہ جاہل ہے، چاہے جتنا بڑا عالم بن کے بیٹھا ہو. الاللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، خدا کی طرف تمہاری بازگشت ہے سب کی، پھر وہ فیصلہ کرے گا، تمہیں خبر دے گا جس میں تم اختلاف کرتے. دوبارہ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، آیت نمبر 49، اور حکم کر ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات، ان کی ہوائے نفس کے پیچھے مت چلنا. معاملہ اتنا سخت ہے، اللہ تعالیٰ تکرار فرما رہا ہے، ریپیٹ کر رہا ہے. اور ریپیٹ بھی کوئی بہت گیپ کے ساتھ نہیں، فوراً. اب جب بندہ پڑھتا ہے اس کا مطلب ہے یہ معاملہ کوئی بہت امپورٹنٹ ہے. آج اس کی دھجیاں اڑ رہی ہیں ہمارے معاشرے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور حکم کر ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اتباع نہ کرنا ان کی خواہشات کی اے رسول. وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کے رہ. حذر احتیاط، بچ کے رہو ان سے اے رسول. کیوں؟ کس بات سے احتیاط کرو؟ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اے رسول ان سے بچ کر رہیے کہ یہ اللہ نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے اس کے کچھ حصے کے بارے میں آپ کو فتنے میں نہ ڈال دے. ادھر ادھر کی باتیں کر کے یہ کہیں آپ کو اللہ کے قانون کے بارے میں فتنے میں نہ ڈال دے. وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ، ان کی چکنی چپڑی باتوں میں نہ آنا کہ آپ تھوڑی سی کوئی گنجائش نکالیں، یہ کریں وہ کریں. رسول اللہ سے خطاب ہو.
ان کے درمیان فیصلہ کر اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا، اور اتباع نہ کرنا، پیچھے نہ چلنا ان کی خواہشات کے، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے ہوشیار رہنا کہ یہ آپ کو کہیں فتنے میں نہ ڈال دیں جو آپ کی طرف اللہ نے نازل کیا ہے، ان میں سے عن بعض ما، بعض حصے کے بارے میں، سارے کے بارے میں نہیں، اللہ کی کسی بات کے بارے میں آپ کو فتنے میں ڈال دیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور تو اگر یہ پھر جائیں، کیا لنک ہے اس کا آپس میں توجہ فرمائیں، لنک یہ ہے کہ اے رسول آپ ڈٹ جائیں جو خدا نے نازل کیا اس پر، پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو آئے تھے فیصلہ کروانے آپ کے پاس، ان کی جب دال نہیں گلے گی پھر جائے، کیونکہ یہ آپ کے پر ایمان تھوڑی رکھتے ہیں، یہ تو اس امید میں آئے کہ شاید ادھر سے مسئلہ حل ہو جائے ہماری مرضی سے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائے، فَعْلَمْ، تو پھر آپ جان لیں، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، بڑا خطرناک قانون خدا بند عالم، اگر یہ پھر جائیں تو اے رسول جان لیجئے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ ہے کہ ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کر، ان کو گمراہ کر، ان کو گرفت میں لینا چاہتا ہے۔ سمجھیے، یہ بار بار یہ بات ریپیٹ ہوتی ہے قرآن میں، ظاہر کو اگر دیکھا جائے تو بعض اوقات وہ جبر والا معنی نہیں کرتا۔ کیا فرما رہا ہے کہ انہوں نے جو گناہ کیے ہیں کچھ، وہ سبب بن رہے ہیں کہ یہ آپ کی بات نہیں مان رہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں بار بار، گناہ کی تاثیر ہوتی ہے انسان کی روح پر، جو گناہوں کا عاشق ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اس کو پھر اچھی بات، حقیقت والی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ اے رسول، یہ انہوں نے کچھ گناہ ایسے کیے ہیں کہ اب جب آپ حق پر ڈٹ گئے، یہ پھر جائیں گے، اگر یہ پھر جائیں تو آپ جان لیجئے کہ ان کے گناہ سبب بن رہے ہیں کہ اب اللہ ان کی گرفت کرنا چاہتا ہے۔ گرفت کرنا چاہتا ہے کیا مطلب؟ یہ اس قانون کی زد میں آ گئے کہ یہ آپ کی بات نہیں مانیں گے اور اللہ کی پکڑ میں آئے۔ اللہ کا ارادہ ان کے بارے میں یہ ہے، یاد رکھیے، گناہ کی تاثیر ہوتی ہے۔ میدان احد میں جو افراد میدان چھوڑ کر بھاگے تھے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے یقیناً تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے پشت دکھا دی جس دن دو جماعتیں آپس میں ٹکرائی تھی، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، صرف وجہ یہ تھی کہ شیطان نے ان کو پھسلا دیا کچھ ان کاموں کی وجہ سے جو انہوں نے پہلے کیے تھے۔ لیکن ساتھ ہی اللہ نے یہ بھی کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، جو بعض کتاب بتائے اور بعض کو پی جائے اس پر بھی خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ اسی کے بعد کیا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بھاگے کیوں تھے؟ ان کے گناہ، ان کے کچھ اپنے کام سبب بنے تھے کہ شیطان کو ان کے اندر نرم زمین مل گئی تھی پھسلانے کی، اور وہ قرآن نے بتایا تم میں سے کچھ دنیا کے طلبگار تھے، کچھ آخرت کے طلبگار تھے۔ اللہ کا تو کوئی تکلف نہیں ہے، لیکن خدا نے یہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، یقیناً اللہ مغفرت کرنے والا اور برداشت کرتا ہے۔ وہ اگر غلطی ہو جائے خدا بند عالم برداشت کرنے والا ہے۔ کہ بعد میں واپس آ گئے تھے اور پھر رسول اللہ کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جائے، فَعْلَمْ، تو آپ جان لیجئے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان کے کچھ گناہوں کی وجہ سے ان کی پکڑ کرے، اور پھر خداوند عالم کا ایک حقیقت کی طرف اشارہ کھلا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اے رسول بہت سارے لوگ تو ہیں ہی فاسق۔ کوئی یہودی بنا پھر رہا ہے، کوئی اوپر سے کلمہ پڑھ کے وہ کر رہا ہے۔ ان کثیرا من الناس لفاسقون، آپ پریشان نہیں ہو، اللہ آپ کو بتا رہا ہے بہت سارے لوگ یقیناً فاسق ہیں۔ یہ فاسق آپ کے حکم کو نہیں مانے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، آخری آیت آج کے لیے، کیا یہ جاہلیت کے فیصلوں کے طلبگار ہیں؟ جاہلیت کا فیصلہ کسے کہتے ہیں؟ روایات کے مطابق مولا علی علیہ السلام کا فرمان، مولا فرماتے ہیں حکم صرف دو قسم کا ہوتا ہے، یا حکم خدا یا حکم جاہلیت۔ جو حکم خدا نہیں ہے
وہ جتنا بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ صادر کرے حکم جاہلیت، جتنا بھی کوٹ پتلون اور اینک والا شامل کرے، چمک دمک برانڈڈ سوٹ والا، وہ حکم جاہلیت ہے۔ جتنی بڑی یونیورسٹی سے ڈگری لے کر آئے وہ حکم جاہلیت ہے۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کا حکم چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا، غور سے سنیں، اور اللہ سے زیادہ خوبصورت کون ہے حکم فیصلوں کے اعتبار سے؟ کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ ایمان کا بلند ترین درجہ کیا ہے؟ یقین ہے۔ جو صاحبان یقین ہے، خدا کی باتوں پر یقین ہے، ان کے لیے خدا کا فیصلہ سب سے خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے فیصلوں کے عاشق ہوتے ہیں، کوٹ پتلون کے عاشق نہیں ہوتے، ویسٹرن ڈگریز کے فیصلوں کے عاشق نہیں ہوتے، خدا کے فیصلوں کے عاشق ہوتے۔ کلیئر قرآن کی بات۔ افحکم الجاہلیت یبغون، جاہلیت کا حکم، یبغون بے غین یہ باغی، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کی خواہش میں حد سے گزر جانا۔ یہ ان کا اللہ کا فیصلہ ان کو اپنے مفادات کے خلاف لگ رہا ہے، اپنی آرزو پوری کرنے میں حد سے گزر رہے ہیں، یہ حکم جاہلیت کے طلبگار ہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا لِقَوْمٍ یوقنون، اور کون ہے احسن خوبصورت اللہ سے، کس اعتبار سے؟ فیصلوں کے اعتبار سے، اس قوم کے لیے کہ جو قوم یقین رکھتی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 50 آج کے لیے یہاں پر ہم تمام کرتے ہیں انشاءاللہ، خدا نے مہلت دی اور توفیق دی تو کل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 51 سے اس درس کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ پروردگار عالم سے کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں، پروردگار اے رحمان اے رحیم، قرآن کریم اور محمد و آل محمد کے صدقے ہم جو دعائیں عرض کر رہے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمیں قرآن مجید اور اہل بیت اطہار کی تعلیمات کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی، اپنی اولادوں کی فکر کرنے کی، ان تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو وہ دل بنا دے جس سے تمام دنیا کے مقابلے میں تیری باتیں اچھی لگتی ہیں، تیری باتوں کا عشق اے پروردگار جن دلوں میں ہوتا ہے ہمیں وہ دل عطا فرما۔ پروردگار جو مومن بیمار ہیں، مریض ہیں، ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ بالخصوص حاضرین اور سامعین کے مریض بیمار، اور بالخصوص سید امیر حسین، ڈاکٹر محمد نادر اور ڈاکٹر نسرین صاحبہ کو اے پروردگار صحت کامل و عاجل عطا فرما۔ اسی طرح سید سلیم رضوی صاحب ہیں، ان کا کینیڈا میں آج دل کا آپریشن ہے، خداوند عالم تمام ان مریضوں کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ آپ سے التماس ہے اپنے اپنے مرحومین کے لیے، ملت کے شہداء کے لیے، اور سیدہ توقیر فاطمہ اور عابد رضا کے خانوادے کے جملہ مرحومین کے لیے سورۃ الفاتحہ۔